جانتے ہو تہجد کیا ہے؟ تہجد بہت ہی قیمتی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ تہجد وہ راستہ ہے جو انبیاء نے اختیار کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کے بارے میں، تہجد کے وقت، تہجد کی رحمتوں، برکتوں اور تہجد کی فضیلت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ مزمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات یعنی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تہجد وہ راستہ ہے جو صالحین نے اختیار کیا۔ تہجد گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تہجد جسمانی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ تہجد روح کو تر و تازہ کرتی ہے، روحانی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ تہجد سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اور جانتے ہو نماز تہجد قیام اللیل نفس کو کچلنے کا بہترین ذریعہ ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب رات کے اندھیرے میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، اعمال بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، تو جیسے تہجد کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور بندے کے انجام دیے گئے نیک اعمال کے بارے میں جو رات کے اندھیرے میں بندہ اپنے رب کے حضور بجا لاتا ہے، اور ان اعمال کے بارے میں، اس عبادت کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے اور عبادت گزار بندہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے عبادت گزار بندوں کے لیے، تہجد گزار بندوں کے لیے اپنے ہاں کچھ ریوارڈز رکھے ہیں، کچھ صلے رکھے ہیں، جزائیں رکھی ہیں، جن کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آب گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، یعنی کہ ایک شفاف خوبصورت خیمہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو اچھی طرح سے بات کریں، یعنی کلام میں نرمی اختیار کریں، اور غربا کو کھانا کھلائیں، اور ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے پاک پروردگار کو راضی کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کو، تہجد گزار بندوں کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ جانتے ہو ایک بندہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، نماز تہجد میں ہے، اور ایک انسان کا کرکس آف لائف
یعنی زندگی کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ اسے عزت ملے، اسے مقام و مرتبہ ملے، اور یہ عزت، یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل میں چھپا رکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت و احترام بڑھا دیتا ہے۔ جو بندہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے، یعنی اس کے چہرے کو پر نور کر دیتا ہے۔ تہجد گزار بندے میں ایک ایسی اٹریکشن، ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ مومن اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تہجد گزار بندے کے لیے دوسروں کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، نہ صرف زمین پہ بلکہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار بندوں کی عزت آسمانوں پہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے مقرب ملائکہ زمین پر ایسے ستاروں کو دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں، اور جانتے ہوئے یہ ستارے کون سے ستارے ہوتے ہیں جو مقرب ملائکہ کو زمین پر نظر آتے ہیں۔ یہ تہجد گزار لوگوں کے گھر ہوتے ہیں جو آسمان پر مقرب ملائکہ کو ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جانتے ہو ایسا کون سا لمحہ ہے، ایسا کون سا مومنٹ ہے، ایسا کون سا وقت ہے جب بندہ اپنے پاک پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو اور وقت تہجد ہو، یعنی کہ تہجد کے سجدوں میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں۔ اب وقت تہجد ہو اور بندہ سجدے کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جائے، تو سوچو وہ اپنے بندے کے کتنا قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر وقت تہجد کا اور بندہ حالت سجدہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین ہوتا ہے اس وقت بندہ۔ اور یہ لمحہ، یہ وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور خوش نصیب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مصیبتوں سے، مشکلات سے نکلنے کے لیے ہر وہ کام کر لیا جو آپ کر سکتے تھے، اور آپ نے تہجد نہیں پڑھی، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، مشکلات سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز تہجد پڑھے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ کہانی کو اللہ تعالیٰ تہجد تک تب لاتا ہے جب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں کو پورا کر سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا، وہ اس کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت قریب ہے، اب قبولیت کا وقت قریب ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ کی ناممکن خواہشات تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تہجد آپ کو شفا دلا سکتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک تہجد آپ کو کیا کیا دلوا سکتی ہے۔
تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہوتی ہیں تو کچھ ناممکن نہیں رہتا، ہر طرف ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔